السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے بھارت میں گزشتہ کئی روز سے جاری کسان احتجاج کے حوالے سے، جو نئے زرعی قوانین کے خلاف بھارت میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، اور مظاہرین یہ سراپا احتجاج ہیں کہ یا تو جو قوانین نئے متعارف کروائے گئے ہیں زرعی قانون میں ان کو تبدیل کیا جائے، یا پھر کسان دوست پالیسی متعارف کروائی جائے، کیونکہ جو نئے زرعی قوانین اب سامنے آئے ہیں بھارتی کسانوں کے، وہ کسی بھی طرح سے کسان دوست نہیں سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ بھارتی حکومت اپنی بات منوانے پر مصر ہے اور وہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ کسان دوست قوانین ہیں، لہٰذا انہی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ بھارت میں کسان کب سے احتجاج پر ہمیں نظر آتے ہیں سڑکوں پر نکلے ہوئے، کب انہوں نے دہلی کا رخ کیا اور اس سے پہلے کیا صورتحال رہی، اس پر ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک طویل عرصے کے بعد شمالی انڈیا کے کسانوں نے دارالحکومت دلی کو اپنی مخالفت کا گڑھ بنایا ہے۔ دلی میں اس وقت جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے، اس طرح کا احتجاج 32 سال قبل دیکھا گیا تھا۔ مغربی اتر پردیش کے کسان رہنما لاکھوں کسانوں کے ساتھ دلی کے بوٹ کلب پہنچے اور دھرنا دے دیا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ گنے کی فصل کی قیمتیں بڑھائی جائیں اور بجلی پانی کے بلوں میں رعایت دی جائے۔ موجودہ تحریک 2 ہفتوں سے جاری ہے اور دلی کی سرحد پر ڈیرا ڈالے لاکھوں کسان مطالبہ کر رہے ہیں کہ چند ماہ قبل نافذ ہونے والے زرعی قانون کو واپس لیا جائے۔ دوسری طرف حکومت ان سے بات کرنے پر راضی تو ہے، لیکن ان نئے قوانین کو واپس لینے یا انہیں مکمل طور پر خارج کرنے سے انکار کرتی ہے۔ انڈیا میں کسانوں کی تحریک کی تاریخ پرانی ہے اور گزشتہ 100 برسوں میں پنجاب، ہریانہ، بنگال، جنوبی اور مغربی انڈیا میں بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ کسانوں کا خیال ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہ نئے قانون میں نہیں ہے۔ مرکزی حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ حقیقت میں نیا قانون صرف کسانوں کے مفاد کی بات کرتا ہے، کیونکہ اب کسان اپنی فصلیں نجی کمپنیوں کو بیچ پائیں گے اور زیادہ رقم کمائیں گے، لیکن کسان تنظیموں نے اس پیشکش کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا ہے کہ انہوں نے تو یہ کبھی طلب ہی نہیں کیا تھا۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ خریداری مراکز زیادہ فصلوں کے لیے اور زیادہ ریاستوں میں کھولے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہو، لیکن حکومت نے زیادہ تر پنجاب، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش جیسی ریاستوں میں خریداری کے مراکز کھولے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں خریداری زیادہ اور دوسری ریاستوں میں کم ہوتی ہے۔ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ متعدد جگہوں پر کانٹریکٹ فارمنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ضابطہ نہیں بنا ہے جس کے لیے قانون لایا جائے۔ چونکہ تاریخی طور پر انڈیا ایک زرعی معیشت رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں، لیکن زیادہ تر تبدیلیاں سست رفتار رہی ہیں، جس میں کسانوں کے مفادات رکھنے کے دعووں پر بھی سیاست کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ میں اس نئے قانون پر ہاتھا پائی ہوئی ہے اور حزب اختلاف نے حکومت پر کسانوں کی رائے نہ لینے کا الزام لگایا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نئے قانون کی مدد سے کسانوں کو مزید آپشن ملیں گے اور ان کو قیمت بھی اچھی ملے گی۔ اس کے علاوہ زرعی منڈیوں، پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچے میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جبکہ کسانوں کو لگتا ہے کہ نئے قانون سے ان کا موجودہ تحفظ بھی ختم ہو جائے گا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ تجربات زیادہ ہوئے ہیں اور اصل کام کم۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام میں ان میں سے بہت سی سفارشات پر ابھی تک عمل نہیں ہوا اور انہیں زیادہ منڈیاں اور کانٹریکٹ فارمنگ میں زیادہ حفاظتی والے قوانین چاہیے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ خراب مارکیٹنگ کی وجہ سے کسانوں کو اچھی قیمتیں نہیں مل رہی ہیں، لہٰذا نجی کمپنیوں اور اسٹوریج گوداموں کو لانے سے ویلیو چین میں کاشتکاروں کے قد میں اضافہ ہوگا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انڈیا کے زرعی شعبے میں بڑھتے چیلنج کے باعث طلب سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے۔ کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کے لیے نئی منڈیوں کی ضرورت ہے۔ نئے قانون میں منڈیوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے سے شاید حکومت کا یہی ارادہ ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس عمل میں ایک چیز کی کمی رہی ہے۔ اگر کسانوں کی تنظیم اور حکومت کے مابین اچھی بات چیت ہو رہی ہے تو پھر ایک دوسرے کے مسائل اور ایک دوسرے کے رویے کو سمجھنے کا امکان ہے۔ حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے زرعی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت کی جو سبسڈی پالیسی ہے، جو کھاد کی پالیسی ہے، ان ساری پالیسیوں کی وجہ سے کسان کی کاشتکاری کی لاگت بڑے پیمانے پر بڑھ رہی ہے، جس پر حکومت کی نظر نہیں جا رہی۔ کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ نئے قوانین کے بعد ان کی پیداوار کی کم
قیمت ملے گی جس سے ان کی لاگت بھی نہیں نکلے گی۔ بھارت بھر کے کسانوں نے احتجاج میں تیزی لاتے ہوئے دہلی تا جے پور روڈ کو بلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر مظاہروں کے دوران 11 کسانوں کے دم توڑنے کی خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زرعی قوانین کو ختم کرنے کے لیے مزید کتنی قربانیاں دینا ہوں گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کسانوں نے 14 دسمبر کو ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور جس طرح سے ہم نے بات کی کہ تقریباً 17 روز مکمل ہو چکے ہیں کسانوں کو احتجاج پر آئے ہوئے، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سرد موسم میں لاٹھی چارج بھی ان پر ہو رہا ہے، تشدد بھی ہو رہا ہے، لیکن اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر وہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں بھارت کے پنجاب میں، یعنی کہ جو پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں پر 70 سے 80% لوگ ایسے ہیں جن کا زراعت پر ہی دار و مدار ہے۔ اگر ان قوانین میں تبدیلی نہیں کی گئی تو ان کے لیے مستقبل میں سخت مشکلات ہو سکتی ہیں۔ انہی تمام تر موضوعات پر کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بھارت میں کسانوں کے نئے زرعی قوانین کے حوالے سے جاری احتجاج پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر امرجیت سنگھ، جو کہ رہنما ہیں، سکھ کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اور حال ہی میں جو نیو یارک میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی ہے سکھ کمیونٹی کی جانب سے، اور بھارتی کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی اس میں اظہار کیا گیا ہے، جبکہ بھارتی حکومت کی جانب سے نئے زرعی قوانین کو بھی جو ہے وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ بھارتی حکومت تو ان تمام تر اصلاحات کو کسان دوست اصلاحات گردانتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جو قوانین متعارف کروائے گئے ہیں اس سے کسانوں کو آسانی ہوگی۔ آخر کیا مشکلات درپیش ہیں کسانوں کو ان قوانین کو ماننے میں، اور کیوں کر وہ انکاری ہیں ان نئی اصلاحات کے حوالے سے؟ وائس آف ساؤتھ ایشیا کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس گفتگو میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ آج 30 ملین سکھ قوم اپنے ان کسان بھائی بہنوں کی طرف جو دلی میں پچھلے 2 ہفتے سے دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں واشنگٹن ڈی سی سے لے کے لنڈن اور سڈنی اور اوٹوا تک بڑے بڑے پروٹیسٹ، کار ریلیز بھارتی سفارتخانوں کے باہر اور بھارتی کونسلیٹس کے باہر بھی ہو رہی ہیں لگاتار سے۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے 2 بار اس کے لیے بھارت کی حکومت کو ذمہ وار ٹھہرایا ہے کہ وہ پیسفل طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے کسانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم بھرپا کر رہی ہے۔ انگلینڈ میں 38 ممبرز آف پارلیمنٹ نے جو ہے اس سوال کو اٹھایا ہے اپنے اسٹیٹ سیکریٹری کے سامنے۔ اسی طرح سے ہم آسٹریلیا میں ممبرز پارلیمنٹ، یو ایس کانگریس کے بہت سارے ممبرز آف کانگریس، اور آج نیو جرسی کے سینیٹر مسٹر مینڈیس نے بھی اس سوال کو بھارتی گورنمنٹ ان کی ایمبیسی کے ساتھ اٹھایا ہے کہ کسانوں کے پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر کیسے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو 3 کھیتی قانون ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ مارو قانون ہے۔ یہ ایک جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کا جو آج وہاں مودی کا ایڈمنسٹریشن ہے، جنہوں نے 2014 سے اب تک سوسائٹی کو تو پولرائز کیا ہے، اس میں نفرت بھری کیسے بھارت کے 200 ملین مسلمانوں کو جو ہے وہ دبایا گیا سی اے اے جیسے اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر جیسے قانون لا کر کے، جو آئینی غنڈہ گردی 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر میں کی گئی، اور اس کے بعد پچھلے 15 مہینوں سے کشمیر ایک خودی جیل بنا ہوا ہے۔ اسی طرح آسام میں 2 ملین کے لگ بھگ مسلمانوں کو اسٹیٹ لیس بنا دیا گیا ہے۔
सो अब जो सिख किसानों के साथ, और जब मैं सिख किसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पंजाब और हरियाणा कि वो बेल्ट हरियाणा में भी जहाँ के सिख मेजॉरिटी में हैं, जो 1947 में वेस्ट जो है पंजाब से ईस्ट पंजाब में सेटल हुए, यही वो बेल्ट है जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैक्सिमम वीट और राइस जो सेंट्रल कोटे में जाते हैं यहीं से होते हैं। और क्योंकि सिख कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी हुई, सीएए के मौके पे शाहीन बाग में जाके लंगर लगाया, और आरएसएस ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि अब सिखों को सबक सिखाना है। और ये तीनों ही खेती कानून जो कि कोविड-19 के एमरजेंसी पीरियड में एज ए ऑर्डिनेंस लाए गए, बिना किसी डिबेट के जस्ट ब्रूट मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट और राज्यसभा में बिना किसी सेलेक्ट कमेटी को रेफर किए पास किए गए, उसके खिलाफ जो जदोजहद पंजाब के सिख किसानों ने शुरू की, आज बेशक ये भारत के दूसरे किसान भी इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिखों को अपनी ज़मीनों से महरूम करना है। इन तीनों ही एक्ट्स के तहत खेती बाड़ी सेक्टर को प्राइवेटाइज करके अडानी और अंबानी, जिन्होंने पहले ही वहाँ पंजाब में और हरियाणा की सिख बेल्ट में बड़े बड़े स्टोर बना लिए हैं, और होर्डिंग जो कि जमाखोरी इनका बचपन से बनिया करैक्टर है, वो भी उसकी खुली छूट दे दी गई है एक एक्ट के तहत। और इवन किसानों को अगर उनकी ज़मीन के साथ कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और ये उसको समेट लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करते, तो इवन अदालत में जाने का हक भी नहीं है। तीसरा कानून उसको गवर्नमेंट अपॉइंटेड कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर तक छोड़ देता है। सो ये एक बेसिकली जिसको लाइवलीहुड ख़त्म करना है, ये कानून वो करने जा रहे हैं। और जहां हमने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है दुनिया भर में, और हम चाहते हैं कि जैसे कनाडा और इंग्लैंड और इवन अमेरिका के लॉ मेकर्स ने, डिसीजन मेकर्स ने आवाज़ बुलंद की है, इसी तरह हमारे पड़ोस में हमारे हमसाए पाकिस्तानी बहन भाई जिन्होंने पब्लिकली भी सपोर्ट दी है हमारे साथ, वो रैलीज़ में भी शमूलियत की है, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पे यूएन मिशंस में इसको ह्यूमन राइट्स इशू के तौर पे जो है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान हमारी आवाज़ बने। पाकिस्तान में भी एक थ्राइविंग सिख कम्युनिटी है। हमारा मक्का और मदीना, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब पाकिस्तान में है, और ये हम तवक्को भी करते हैं, जहाँ की अब बहुत सारे मीडिया में इस बात की चर्चा है, इस बात पे डिस्कशंस हो रही हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें जो है इस किस्म की सपोर्ट जो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे हो, मॉरल सपोर्ट हो, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे हो, ये हम आपसे, पाकिस्तानी कम्युनिटी से और पाकिस्तानी लॉ मेकर्स, ओपिनियन मेकर्स, डिसीजन मेकर्स से इसकी तवक्को करते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरजीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से न सिर्फ ये कि भारत के किसानों को बल्कि वहाँ मौजूद दीगर अक़लियतों को भी भारतीय हुकूमत की जानिब से इस तरह के पुरतशद्दुद रवैये का सामना रहा है। अक्सर व बेशतर ऐसे ही कुछ क़वानीन मुतारिफ़ करवा दिए जाते हैं या ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि जिसके बाद बड़ी तादाद में भारत में मुज़ाहिरीन हमें सड़कों पर नज़र आते हैं। इसी हवाले से कुछ मज़ीद बातचीत करेंगे। यूके में भी प्रोटेस्ट किया गया है और जो भारतीय सिफारत खाने हैं वहाँ पर भी इस तरह के कुछ एहतजाजी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में नजर आए। कुछ इस तरह की रैलियों का इनेकाद किया गया जिसमें यह मुतालबा किया जा रहा था कि भारतीय हुकूमत इन तमाम तर क़वानीन में या फौरी तौर पर तब्दीली करे या इसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो भारत का किसान है उसको मुस्तक़बिल में फाक़े ना करने पड़े या उनके जो माशी हालात हैं वो मज़ीद ज़बूहाली का शिकार ना हो। हमारे साथ इस पर कुछ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, नुमाइंदे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया के मुकीम अहमद, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा ये कि आप किस तरह से देखते हैं कि भारत में जो बीजेपी की मुजव्वज़ा ज़रई इस्लाहात हैं, हुकूमत उसको कहती है कि ये किसान दोस्त इस्लाहात हैं, जबकि इन्हीं इस्लाहात पर या इन क़वानीन के हवाले से हमें अक्सरियत जो है किसानों की, यानी तकरीबन पूरा पंजाब जो है वो हमें दिल्ली की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सख्त गम गुस्सा पाया जाता है उन लोगों में। क्या वजूहात हैं, क्यों कर इतना ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है? जी, इंडियन पार्लियामेंट ने 27 सितंबर 2020 को इंडियन फार्म रिफॉर्म्स
2020 کی منظوری دی تھی، اس بل میں 3 قوانین ہیں جو کسانوں کی زرعی اجناس کی فروخت اور اس کے طریقہ کار کو تبدیل کرتا ہے۔ ملٹی نیشنلز کو زرعی اجناس کی براہ راست خریداری کی اجازت دیتا ہے۔ بھارتی کسانوں کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہے، کیونکہ دہائیوں سے وہاں پر مارکیٹ کمیٹی اور ٹریڈنگ ایجنٹس کا زرعی اجناس کی خرید و فروخت میں ایک بہت بڑا کردار ہے، جس کے لیے کوئی زیادہ لکھائی پڑھائی، قانونی پروسیس یا کوئی دستاویزات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ صرف ذاتی جان پہچان اور تعلقات کے سہارے اپنی فصل کی نقد یا ادھار فروخت کر لیتے ہیں۔ اب بیشتر کسان جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، ان کے لیے ملٹی نیشنلز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا اور ان کے معیار کی مصنوعات فراہم کرنا کسی راکٹ سائنس سے کم نہیں ہے۔ اس قانون سازی میں زرعی ٹریڈنگ کے ایریاز کو مخصوص علاقوں یا منڈیوں کی قید سے آزاد کر دیا گیا ہے، جس سے لامحالہ کپاس، چاول، گنا اور دیگر فصلیں پیدا کرنے والے علاقے ٹرانسپورٹیشن، سٹوریج اور دیگر ریونیو سے محروم ہو جائیں گے، جس میں محصول چنگی بھی شامل ہے، جس سے وہ جو ریاستیں ہیں، 7 ریاستیں، وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ اچھا، اس قانون میں ای کامرس یا آن لائن زرعی اجناس کی خرید و فروخت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جی اس کے لیے کسانوں کا تعلیم یافتہ، کمپیوٹر لٹریٹ اور پیمنٹ میتھڈز کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پھر جو اس قانون سازی میں مزید تبدیلی کی گئی ہے، اس میں آلو، پیاز، دالوں، سیریلز، کھانے کے تیل اور اس کے بیجوں کو بنیادی ضروریات کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء ہیں، جب آپ ان کو بنیادی ضروریات کی فہرست سے خارج کر دیں گے تو لامحالہ ملٹی نیشنلز جو ہیں ان کے لیے اس کو سٹاک کرنے، اس کی یعنی فروخت میں اپنی مرضی کی قیمت لگانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو الٹیمیٹلی مہنگائی بھی بڑھے گی، تو کسان کب خوش ہوگا یا عام آدمی کیسے خوش ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ کسانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ منیمم سپورٹ پرائس کا پرانا میکانزم کیسے کام کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں حکومت گندم یا آٹے کی امدادی قیمت مقرر کرتی ہے۔ اچھا، اور یہ اس قسم کی قانون سازی کو کے کچھ حصے کو ریاست بہار میں 2006 میں نافذ کیا گیا تھا، مگر اب تک کسانوں کی حالت یا زرعی انفراسٹرکچر میں کوئی بہتری دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے مقیم صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قوانین نئے متعارف کروائے گئے ہیں اس کو یکساں تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو کسان ہیں بھارت کے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ان قوانین میں کچھ شقوں میں ترمیم کر لی جائے، مکمل طور پر تبدیلی نہ کی جا سکے، کچھ بات حکومت کی رہ جائے، کچھ بات کسانوں کی مان لی جائے؟ کیا آپ کو نتیجہ نظر آتا ہے؟ مذاکرات کس طرح چل رہے ہیں؟ بیشتر کسان تنظیمیں اس قانون سازی کے خاتمے کے حق میں ہیں اور کچھ اس میں ترمیم چاہتے ہیں جو ان کے پرانے نظام سے مختلف نہ ہوں۔ اچھا، ابھی جو ان لوگوں نے کلیم کیا ہے، جو کسانوں کے رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں، جن کی سربراہی میں یہ تمام تر احتجاج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا جا رہا ہے 17 روز سے، اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چونکہ 17 روز گزر چکے ہیں اور کسی طرح سے حکومت بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے احتجاج کا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں پر بھی یہی دیکھیں گے کہ مظاہرین بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ اس میں تبدیلی کی جائے؟ جی، یہ جو کسانوں کا احتجاج ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن، جس کے تمام میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز جو ہیں انڈیا بھر کے اس کے ممبرز ہیں، وہ اپنے مطالبات کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسانوں کے مطالبات کی بھی حمایت کر دی ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے جو یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں جاری اس تمام تر صورتحال کی ذمہ داری پاکستان اور چائنا پر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس احتجاج کے پیچھے چائنا یا پاکستان موجود ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے خیال میں کتنا ممکن ہے، کیا پاکستان ایسے بھارت میں جاری کسی احتجاج کی سرپرستی کر سکتا ہے؟ 2014 میں جب سے نریندر مودی اقتدار میں آئے ہیں انہیں اتنا بڑا سیٹ بیک نہیں ہوا ہے اور اتنا بڑا کوئی عوامی احتجاج بھی نہیں ہوا ہے۔ دس از دا بگیسٹ سو فار۔ تو وہ اب اس کو پاکستان اور چین پر الزام تراشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس بل کی مخالفت میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، انڈین نیشنل کانگریس، بہوجن سماج پارٹی اور مودی کی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی اتحادی پارٹی شرومنی اکالی دل بھی شامل ہیں۔
اور کمال کی بات یہ ہے کہ RSS کی حمایت یافتہ بھارتیہ کسان سنگھ نے بھی اس قانون سازی کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ بہت شکریہ۔ مقیم احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے لندن کے حوالے سے، بتا رہے تھے UK میں کہ کس طرح سے وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد انڈینز کی، نہ صرف سکھ کمیونٹی کی بلکہ اور دیگر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس وقت بھارت میں کسانوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھارتی حکومت اپنے فیصلے پر غور کرے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر کچھ مزید بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت میں کسانوں کے احتجاج کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے وقت دیا اس پروگرام کے لیے۔ سر، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، تقریباً 17 روز ہو چکے ہیں بھارت میں کسانوں کی جانب سے نئے زرعی قوانین کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، آخر کیا ایسا تصادم پایا جاتا ہے ان 3 قوانین میں یا ان 3 شقوں میں جو نئی زرعی اصلاحات یا زرعی قوانین کے طور پر متعارف کروائے گئے ہیں بھارتی حکومت کی جانب سے؟ شکریہ سمیر۔ دیکھیں، اس میں مسئلہ جو ہے پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان تینوں جگہ جو ہے کسان کافی عرصے سے شاکی ہیں کہ ان کی جو مصنوعات ہیں، یعنی ان کی جو خدمت ہے اس کا ان کو معاوضہ ٹھیک سے نہیں ملتا، اس لیے کہ جو زراعت کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ اس کے دار و مدار ہے، کہ بارش ہو، بیج کی کوالٹی کیسی ہو، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ فصلیں ان کے بہہ جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہمیشہ سے ان کو شکایت رہی ہے کہ ان جو پالیسیاں بنتی ہیں، پھر جو حکومتیں آ رہی ہیں ہر جگہ پر، خاص طور سے ہندوستان میں یہ دراصل صنعت کاروں کی حکومت ہے اور صنعت کاروں کی حمایت یافتہ حکومت ہے، یعنی کہ انتہائی مہم میں وہ بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں، اس لیے وہ تمام کی تمام پالیسیاں جو صنعت کے حق میں بنتی ہیں، زراعت کے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زراعت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے امدادی قیمت نہ دے، مثلا کم سے کم قیمت طے نہ کرے اپنے ان کے پیداوار کی، اور وہ پیداوار خریدنے کی ضمانت نہ دے، مطلب کہ اگر اس نے گندم جو ہے وہ 10 ٹن پیدا کیا اور کوئی سے گندم خریدنے والا نہ ہو تو اس کسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے کسان کے پاس تو وہ مارکیٹنگ کے ذرائع، تجارت کے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ خود سے لے جا کے بازار میں بیچے۔ وہاں انہوں نے اب یہ کر دیا ہے کہ صاحب چونکہ آزاد تجارت کی دنیا میں ہر جگہ زور ہے، تو ہندوستان میں بھی چونکہ مودی صاحب جو ہیں وہ آزاد تجارت کا نظام چاہتے ہیں، تو انہیں کیا اب اس میں جو خرابی آئی ہے وہ یہ ہے، جو بنیادی شکایت ہے کسانوں کو، کہ اب یہ حکومت جو ہے اس نے وہ ذمہ داری ختم کر دی ہے، گارنٹی ختم کر دی ہے کہ وہ پیداوار خریدے گی، یعنی وہ اس کے لیے پیداوار خریدنے ذمہ دار نہیں، اب کسان خود جا کر جو ہے اپنی پیداوار کو بیچیں بازار میں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کم سے کم قیمت کی شرط بھی ختم کر دی ہے، کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ فرض کیجیے کہ اس نے کہا ہم، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گنے کا پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم 200 روپے ٹن گنا خریدیں گے، 400 روپے ٹن گنا خریدیں گے، اور یہ ضمانت ہے گورنمنٹ کی، کہ حکومت کی، کہ وہ اس قیمت پر خریدے گی۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ اب حکومت اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے آپ کی پیداوار خریدنے کی، اور دوسری بات ہے حکومت نے کم سے کم قیمتیں بھی ختم کر دی ہیں۔ تو اب اس نے یہی ہو رہا ہے کہ اب چونکہ اب کسان جو ہیں وہ اس پہ رحم و کرم پر ہیں بازار کے، اور بازار میں آڑتی جو ہیں اور یہ تاجر لوگ جو ہیں، ظاہر ہے کہ جو فلور مل والے جو گیہوں خریدتے ہیں، وہ بنیادی طور پر پنجاب میں سب زیادہ جو ہے گندم پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم بریڈ باسکٹ کہلاتا تھا، یعنی پورے صغیر کو غلہ فراہم کرتا تھا یہ پنجاب کے علاقہ، جو متحدہ پنجاب تھا، پاکستانی پنجاب اور ہندوستانی پنجاب، تو یہ چونکہ فراہم کرتے تو انہوں نے ختم کر دیا۔ اب ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو کوئی پیداوار خرید ہی نہیں رہا بھی، کیونکہ ظاہر ہے کم سے کم
قیمت کو نہیں ملے گی، اور جو صنعت کار ہیں وہ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سب کچھ جو ہے وہ فصل ہے، اس سے سارے پیسے لگائے ہوتے ہیں بیج کے اوپر، کھاد کے اوپر، پانی کے اوپر، اور اس کی پوری توقع یہ ہوتی ہے کہ پیداوار آئے گی، اس سے اس کو آمدنی ہوگی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی فاقی کیفیت ہے. اچھا، یہ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ چونکہ سکھ کمیونٹی جو ہے، یہ چونکہ وہاں علاقہ، پنجاب کا علاقہ جو ہے وہ اس میں سکھ ہیں سارے، تو ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اور ان کی بڑی کمیونٹی ملک سے باہر بھی ہے. تو ایک اور جو خیال ہو رہا ہے، یہ تو ہے اس کا قانونی پہلو کہ حکومت نے قانون تبدیل کر دیا ہے. اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پنجاب جو ہے وہ مخالف ہے بی جے پی کا، اور ایک طریقے سے خالصتان کی تحریک بھی ہے، اور وہ لوگ خوشحال بھی ہے پنجاب زیادہ دوسرے ہندوستان کے مقابلے میں، تو وہ اس کی خوشحالی سے جل کر، یا اس کی خوشحالی، یا اس کو قابو کرنے کے لیے، یا اسے ذرا سا لاچار اور ناکام بنانے کے لیے، اس کی معیشت کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ امتیازی قانون بنایا گیا. جو کینیڈا کا اختلاف ہے کہ آپ دیکھو کینیڈا کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ قوانین جو ہے یہ امتیازی ہیں، اور اس کی وجہ سے یعنی ایک خاص صوبہ اور ایک خاص جسے کہتے ہیں کہ لسانی اکائی یعنی سکھ جو ہے ان کو اس کا نشانہ بنایا گیا. بنیادی طور پہ اختلاف جو دو ہے، ایک تو یہ کہ یعنی ایک تو بات یہ کہ اس کی وجہ سے کسانوں کی پر برا اثر پڑ رہا ہے، دوسری بات لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قانون ہے، اس کی امتیازی حیثیت. صحیح. اچھا، اور پھر بعد میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسے کوئی دوستانہ مراسم نہیں ہے، لیکن آپ کی وہی بات کہ بنگلہ دیش ہو یا پاکستان یا بھارت کا کسان، مسئلے سب کے مشترکہ ہیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں زرعی اصلاحات یا زرعی قوانین کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جس میں سکھ کمیونٹی ایک بڑی تعداد میں موجود ہے کسانوں کی، تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے، یعنی بھارتی حکومت اگر یہ ایلیگیشنز لگاتی ہوئی، یہ الزام لگاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس احتجاج کے پیچھے دراصل پاکستان یا چائنا جو ہے وہ ملوث ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی کسی قسم کی پارٹیسپیشن نظر آتی ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ بھارت میں ہونے والے کسی احتجاج کے حوالے سے یا کسانوں کے احتجاج کے حوالے سے پاکستان کا یا چائنا کا اس میں کوئی ہاتھ ہو؟ دیکھیے، بدقسمتی سے زمین بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان دونوں، چین کی اندرونی سیاست کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اس لیے کہ ان کے چونکہ انتخابات وغیرہ بھی نہیں ہوتے، اس لیے چینی حکومت کو ایسا خاص دباؤ نہیں ہوتا عوام کی طرف سے اپنے. لیکن پاکستانی ہندوستانی حکومت چونکہ بہرحال نام نہاد جمہوریتیں ہیں، تو انہیں بڑے حساس ہیں عوامی جذبات کے تعلق سے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اور پھر ان دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے حکمراں ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنی ناکامیوں کا سارا بوجھ جو ہے غیر ملکی مداخلت پہ ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی واقعات ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں غیر ملکی ہاتھ ہے، ہندوستان میں ہوتا ہے تو کہتا ہے غیر ملکی ہاتھ ہے. تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ پاکستانی حکومت حمایت کر رہی ہو اس کی، یعنی سکھوں کی تحریک کی. لیکن یہ تحریک سکھوں کی نہیں تھی، یعنی غلط بات ہے جو بھارتی حکومت رخ اس کا جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ خالصاً پیٹ کا معاملہ تھا کہ بھئی کسانوں کو اس کی وجہ سے معاشی نقصان پہنچا ہے، اس لیے وہ سڑک پر آگے احتجاج کر رہے ہیں. اور اتفاق سے زیادہ تر چونکہ پنجاب میں خالصے زیادہ ہیں، سکھ زیادہ ہیں، یعنی سکھوں کی اکثریت ہے، اس لیے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ یعنی پنجابیوں کی تحریک ہے یا سکھوں کی تحریک ہے. اور چونکہ پاکستان پر وہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان خالصہ تحریک کی حمایت کرتا ہے، تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہنا کہ یہ سب کچھ جو ہے پاکستان کر رہا ہے. تو یہ بدقسمتی سے ہندوستان پاکستان کی سیاست کا خاص یعنی طرح امتیاز ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. میرا خیال ہے اس مرحلے کے اوپر یعنی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں وہ تو خالصتاً ان کسانوں کے پیٹ کا معاملہ ہے کہ ان کو مسئلہ ہی ان کو معاشی قتل عام ہوگا اس کے نتیجے میں. جی، آخر کیا حل نکلے گا اس مسئلے کا؟ کیونکہ 17 روز تو گزر چکے ہیں، نہ ہی اس قانون کو تسلیم کیا جا رہا ہے کسانوں کی جانب سے، اور نہ ہی بھارتی حکومت ان قوانین میں کوئی تبدیلی یا امینڈمنٹ کے بارے میں بات کرتی نظر آ رہی ہے. مذاکراتی نتیجہ بھی بالآخر ناکام ہمیں نظر آیا ہے. تو کیا حل آپ اس کا پیش کریں گے؟ کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بدقسمت ہے، میں تو سولوشن پیش کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ جو حال ہے یہ تو ہندوستان کے سیاستدانوں کو پیش کرنا ہے. بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ جو منتخب حکومتیں ہماری آتی ہیں مقبولیت کی بنیاد پر، عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر، یہ بدقسمت اپنے آپ کو ملک کا حکمراں سمجھ لیتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بس یہ جو چاہیں گی کریں گی. مودی صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کشمیری ملک کے اندر بھی معاملہ یہی ہوا ان کا، اور یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ منتخب حکومت ہے، انہوں نے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، اس لیے ان کا خیال ہے جو چاہیں وہ فیصلہ
فیصلہ کر دیں. حالانکہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت جو ہے اکثریت کے جبر کا نام نہیں بلکہ جو ہے مفاہمت کا نام ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہے. اصولی طور پر اب اس کا حل جو ہے وہ مجھے تو حل بڑا خراب لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر خونریزی پھیلے گی. بہت ممکن ہے الحادی کی تحریک اٹھ جائے وہاں سے, اس لیے کہ یہ ان لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کسانوں کے لیے. اور جو وہاں کی آبادی ہے پنجاب کی وہ تقریباً 70-80% جو زراعت سے وابستہ ہے, تو ان کے لیے تو اتنے آسانی سے اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو میرا خیال اس کا حل تو ہندوستانی کی سنجیدہ قیادت ہے, اس کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو اس وقت کسانوں کا مسئلہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجاب کا مسئلہ بن جائے. صحیح, کسانوں کا مسئلہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجاب کا مسئلہ بن جائے. اور یہ جو اس وقت مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور سینکڑوں مظاہرین ہزاروں کی تعداد میں بلکہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, نہ صرف انڈیا میں بلکہ اب اس احتجاج کا دائرہ کار اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ یورپ, کینیڈا اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. سکھ کمیونٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ جو زرعی قوانین نئے متعارف کروائے جا رہے ہیں کسی طرح سے کسان دوست نہیں ہے, لہٰذا جو بھارتی حکومت ہے اس کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان قوانین سے متعلق ترامیم کو ضروری سمجھنا چاہیے. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.